خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ کیا کبھی ایسا خیال آیا ہے کہ ہمارے کپڑوں اور ہماری روحانی کیفیت ان کے بیچ بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ آج ہم اسی ایک اندیکھے مگر بہت گہرے کنیکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی عام مسئلے سے۔ اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی نظر بد کا دم بھی کروا لیا، صدقہ بھی دے دیا، لیکن کچھ دن بعد وہی بے چینی، وہی بوجھل پن واپس آ جاتا ہے۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے نا جو بہت سے لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اتنا پکا کیوں ہے، پھر کپڑوں اور ہمارے اورا یعنی ہماری انرجی فیلڈ کا کیا تعلق ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک ایسی صفائی کا ذکر کریں گے جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ مکمل پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے، اور آخر میں ایک بہت ہی اہم نقطے پر بات ختم کریں گے۔ چلیں تو سب سے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آخر ہے کیا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی منفی توانائی یا نظر بد کی شکایت کرتا ہے تو عام طور پر کیا کیا جاتا ہے؟ یہی نا کہ مرچیں واری جاتی ہیں، صدقہ خیرات دیا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یا پھر کوئی حفاظتی دھاگا باندھ لیا جاتا ہے، اور یہ طریقے کام بھی کرتے ہیں، فوری طور پر ایک سکون کا احساس ملتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو سکون ملتا ہے نا، یہ اکثر عارضی ہوتا ہے۔ کچھ ہی وقت بعد ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے وہ منفی کیفیت، وہ نیگیٹیوٹی واپس آ گئی ہے، جیسے کوئی چیز دوبارہ اٹیک کر رہی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ایک بہت ہی دلچسپ نظریے کے مطابق ہمارے کپڑوں میں چھپی ہے۔ جی ہاں، وہ کپڑے جو ہم ہر روز پہنتے ہیں۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے روحانی نقوش۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جس طرح ہمارے جسم کے نشان جیسے فنگر پرنٹس چیزوں پر رہ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہماری روح، ہماری توانائی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، ایک امپرنٹ جو ہر اس چیز پر رہ جاتا ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جسے ہم پہنتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، ایک طرف ہمارے جسمانی نشان ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فنگر پرنٹس ہو گئے، ڈی این اے ہو گیا۔ دوسری طرف اسی طرح کے روحانی اثرات ہیں، جیسے کسی کا اورا یا اس کی انرجی کے تاثرات۔ یہ بھی بالکل اصلی نشانوں کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ اور ہمارے کپڑے وہ تو جیسے اس روحانی توانائی کے لیے ایک سپنج کی طرح ہے، وہ اسے جذب کر لیتے ہیں، اور یہ اثر گھنٹوں بلکہ بعض اوقات دنوں تک ان میں موجود رہتا ہے۔ یعنی کپڑے صرف کپڑے نہیں رہتے، وہ ہماری ذات کا، ہماری انرجی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ اور بس یہیں آ کر وہ غلطی ہوتی ہے جس کا اکثر خیال ہی نہیں آتا۔ یہ ہمیں صفائی کے عمل میں ایک بھولی ہوئی لیکن بہت ہی اہم کڑی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چکر چلتا کیسے ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی ذاتی صفائی کرتا ہے، دم درود سے جسم کو تو منفی توانائی سے پاک کر لیا، ٹھیک، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی کپڑے پہن لیے جاتے ہیں جن پر پرانی منفی توانائی کا اثر ابھی بھی موجود ہے، اور نتیجہ وہ منفی اثر کپڑوں سے واپس جسم میں جذب ہو جاتا ہے، اور سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات کیا ہوئی کہ ہم جسم کو تو پاک کر لیتے ہیں، لیکن ان کپڑوں کو بھول جاتے ہیں جو ہماری توانائی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ مکمل اور حقیقی صفائی تبھی ہوگی جب جسم اور لباس دونوں پاک ہوں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کا یہ قول اس بات کی گہرائی کو کیا خوب بیان کرتا ہے کہ شوکیس میں سجا لباس جب ایک بار پہن لیا جائے تو وہ پھر ویسا نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر پہننے والے کا نقش ثبت ہو جاتا ہے، وہ اس کی ذات سے جڑ جاتا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ چکر ہے تو اسے توڑا کیسے جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ حل بہت سیدھا سادہ ہے۔ جس طرح خود کو پاک کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے کپڑوں کو بھی ایک روحانی غسل دیا جائے۔ اور یہ روحانی غسل کیسے ہوگا؟ طریقہ بہت آسان ہے۔ جب کپڑے عام طریقے سے دھوئے جائیں تو اس دوران اس میں تھوڑی سی مقدار عرق پاکیزہ کے شامل کر دی جائے۔ یہ ایک خاص قسم کا روحانی طور پر صاف کیا گیا پانی ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ یقینی ہو جائے گا کہ کپڑوں میں جو بھی منفی توانائی کا اثر باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔
اور اس چھوٹے سے اضافی قدم کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جڑ سے ختم ہوتا ہے۔ یہ کوئی عارضی حل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ایک دیر پا ایک مستقل سکون فراہم کرنا ہے۔ چلیں اب آخر میں ان تمام باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ساری گفتگو سے ہمیں کیا اہم سبق ملتا ہے۔ تو جو سب سے اہم باتیں یاد رکھنے کی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات، ہمارے کپڑے صرف کپڑے نہیں، وہ ہماری روحانی ذات کا ہی ایک حصہ ہیں۔ دوسری بات، ان پر ہمارا روحانی ڈی این اے، ہمارا اورا نقش ہو جاتا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات، صرف جسم کی صفائی کافی نہیں، لباس کی روحانی پاکیزگی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ کہ دیر پا روحانی صحت کے لیے ہمیں ایک مکمل، ایک ہولسٹک اپروچ اپنانی ہوگی۔ اور جاتے جاتے ایک سوچنے والی بات، اگر ہمارے کپڑے ہماری توانائی جذب کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کی اور کون کون سی چیزیں ہیں؟ ہمارا گھر، ہمارا بستر، وہ چیزیں جنہیں ہم روز استعمال کرتے ہیں، شاید ان میں بھی ایسی ہی اندیکھی توانائیاں موجود ہوں جن پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔